ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن. تو آج ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری اور صبر و تحمل کا لاسٹ پارٹ پڑھیں گے. ہم نے یہاں تک ریڈنگ کر لی تھی پیج نمبر 38 کی، اور آگے ہم نے ریڈنگ کرنی ہے. ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت آس پاس بہت سے کافر موجود تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے، یہ ایک کافر کا نام لکھا ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں پہ ہم صبر و تحمل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی. اس میں سے ایک جو ہے وہ واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نماز کی حالت میں نہ ہم کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں، نہ ہم اپنا سر ادھر ادھر ہلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھا اس موقع کا فائدہ اٹھایا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ ایک جو ویسٹ ہوتا ہے باڈی کا، اونٹ کی باڈی کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہیوی ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر ڈال دیا. اور وہ اتنا ہیوی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نہیں اٹھا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا معلوم ہونے پر تشریف لائیں. ٹھیک ہے، جب انہیں پتہ چلا، کسی نے ان کو بتایا جا کر، اور وہ جب آئیں تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اوجڑی ہٹائی، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ان کو جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیا. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا لیا اور ان کے اوپر سے وہ اوجڑی ہٹ گئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لے سکتے تھے یا ان سے کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر و تحمل سے کام لیا. ٹھیک ہے، یہ صبر و تحمل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی شفقت و محبت اور رواداری کا مظاہرہ فرماتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودی خادم لڑکا بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور رواداری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس کی عیادت اور دل جوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا اور وہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے چھوٹے لوگ جو ہیں، جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں یا ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں، ہمیں ان کا بھی اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کے گھر میں جا کے ان کی عیادت کرنی چاہیے. وہ اس چیز سے اتنا متاثر ہوا وہ لڑکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے گھر تشریف لائے ہیں میری عیادت کرنے کے لیے. وہ یہ سن کر جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ آپ کے ایم سی کیوز کے لیے آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایم سی کیوز لکھ لینا ہے. اس چیپٹر کے اگلے پیج پہ جو ہے وہ لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے صبر و تحمل اور رواداری سے کام لینا چاہیے. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں پورا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا. رواداری اور صبر و تحمل کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پڑھ لی، اور اس کو پڑھنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو. اور اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوشچن رواداری کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکال کے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو فار واچنگ.